अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद बेस्ड जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, ख़ास करके जो मगरबी डिप्लोमेट्स हैं, उन्होंने हमेशा मुझे ये बताया और मैंने अपने टीवी प्रोग्राम्स में इसका बहुत दफ़ा जिक्र किया कि वो कहते हैं कि इस्लामाबाद और पाकिस्तान जो है देयर इज़ नेवर अ डल मोमेंट। हर वक्त कुछ ना कुछ होता रहता है। पाकिस्तान इज़ अ वेरी हैपनिंग प्लेस। आज के दिन में भी बहुत डेवलपमेंट्स हुई जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन 3 डेवलपमेंट्स के ऊपर मैं पिक कर रहा हूँ। सबसे बड़ा जो ड्रामा था, जो सर्कस था, वो तो खैर पंजाब का था, लेकिन आज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कम से कम 2 दफ़ा अपने वर्कर्स के साथ उन्होंने खिताब किया। और तीसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वो है जहां डीजी आईएसपीआर ने कल जो टेलीविज़न प्रोग्राम में कमेंट्स किए थे, जहां एक दफ़ा फिर उन्होंने कह दिया कि मुदाखलत हुई थी, साजिश नहीं है। उसके जवाब में असद उमर साहब ने और डॉक्टर शेरी मज़ारी साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े तीखे और बड़े मुश्किल उन्होंने सवालात उठाए और ये भी डिमांड किया कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो ख़त लिखा था और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एक बार फिर ख़त लिखेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, इसके हवाले से एक तहकीकाती कमीशन जो है उसे बनाना चाहिए चीफ जस्टिस को। लेकिन लेट्स लुक एट वन बाय वन। सबसे पहले देखते हैं कि इमरान खान साहब सारा दिन क्या करते रहे। इमरान खान साहब तकरीबन रोज़ ही अपने वर्कर्स के साथ, मुख्तलिफ़ किस्म की एसोसिएशंस के साथ, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, कभी वो बुकला से बात करते नज़र आते हैं, कभी लेबर यूनियंस के साथ बात करते नज़र आते हैं, कभी किसानों से बात करते नज़र आते हैं। आज उन्होंने 2 सेशन किए केपी हाउस में इस्लामाबाद में, जहाँ पहले उन्होंने जो सेशन किया वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है पिंडी की तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की, बहुत ही पुरजोश उनसे उन्होंने खिताब किया। और दूसरा जो उन्होंने एक सेशन किया इसी तरह का खिताब था, वो उन्होंने कैंटोनमेंट बोर्ड के वर्कर्स के साथ किया। अब मुझे ये पता है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर एक रीऑर्गेनाइजेशन की कोशिश की जा रही है, और मुझे ये भी महसूस होता है कि तहरीक इंसाफ ने उतनी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की है गुज़िश्ता चंद बरसों में जितनी कि एक बड़ी सियासी जमात को चाहिए। ये और बात है कि किसी भी सियासी जमात के पास किसी किस्म की तंजीम साजी नहीं है, उनके पास कैडर्स नहीं है, नीचे का कैडर, मिडिल कैडर, ऊपर का कैडर, लेफ़्ट का कैडर, राइट का कैडर, इस तरह के नहीं। तो इस वक्त गुज़िश्ता, क्योंकि हम जो 2-3 दफ़ा गए हैं बनीगाला में टेलीविज़न प्रोग्राम के लिए, मीटिंग्स के लिए, तो वहाँ आप देखते हैं कि इमरान खान साहब का सुबह का दिन कोई 10 बजे के करीब शुरू होता है और रात के शाम तक वो मसलसल मीटिंग्स करते हैं वर्कर्स से, छोटे छोटे ग्रुप्स के साथ मिलते हैं और फ्यूचर के मुख्तलिफ कैंडिडेट्स को, डिस्ट्रिक्ट में कौन होगा, शहर में कौन होगा, फलां टाउन में होगा, कौन कस्बे में होगा, उन सब लोगों के साथ उनकी छोटी छोटी फोकस मीटिंग्स हो रही होती हैं जो उनके चीफ ऑफ स्टाफ जनाब डॉक्टर शहबाज गिल करवा रहे होते हैं। तो ये एक रीऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है जिसमें वो तंजीम साजी कर रहे हैं। दोनों जो सेशंस आज के हुए वर्कर्स के साथ, उसमें उन्होंने दोनों को एक ही बात कही, जिसमें उन्होंने कहा कि आप लोगों को बहुत जल्दी मैं एक कॉल दूंगा, लेकिन उस कॉल को देने से पहले एक तंजीम साजी की तैयारी की ज़रूरत है और आप लोगों को अब घर घर जाना है। लोगों के डोर टू डोर की उन्होंने टर्म्स यूज़ की कि घर घर आप जाएं, और आप कोई तहरीक इंसाफ के लोगों के घरों में नहीं जाएंगे और ना ही आप तहरीक इंसाफ का और हमारी जमात का पैगाम लेके जा रहे हैं, बल्कि आप लोगों को जा रहे हैं ये बताने के लिए कि हकीकी आज़ादी के लिए हमें पाकिस्तान के अंदर एक जिहाद करना है, पाकिस्तान की खातर करना है। ये किसी एक सियासी जमात की चीज़ नहीं है, ये सियासत नहीं है, बल्कि हमें पाकिस्तान को बचाना है। तो साथ में आपको ये भी बता दूं कि तहरीक इंसाफ ने जो पहले कहीं 7.5 लाख एक दफ़ा टाइगर फोर्स वगैरह को ऑर्गेनाइज़ किया था आपसे चंद साल पहले पेंडेमिक के दिनों में, उसमें उसको मज़ीद रीऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। और जो मुझे पता चला है, मेरे कानों में जो बात पता चली है एक बड़े ऐसे सोर्स से जो खुद उस पूरी प्रोसेस में इन्वॉल्व है, कि 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज़्यादा जो वॉलंटियर्स हैं उनकी ट्रेनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, जिसको कम से कम 1 महीना लगेगा। और उसका पहला जो टेस्ट होगा इन वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग का, वो होंगे पंजाब के अंदर होने वाले लोकल जो ज़मीनी इंतखाबात हैं, जहाँ जो मनहरफ अराकीन की 20 सीटें हैं, और इनको ट्रेन किया जाएगा इलेक्शन के हवाले से। और ये लेकिन ज़ाहिर है कि वहाँ 10 लाख लोगों की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन कल मैंने आपको कहा था मेरे ख्याल पिछले वीडियो में कि 50,000 लोगों की ज़रूरत होगी। और इस हवाले से इस्लामाबाद के अंदर एक ऑफ़िस भी कायम किया गया। ऑफिस तो पूरे मुल्क में लिए जाएंगे, लेकिन इस्लामाबाद में जो ऑफ़िस है वो एक तरह का सेंट्रल ऑफिस होगा, जहाँ से इस पूरी ट्रेनिंग को, इस रीओरिएंटेशन को ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। इमरान खान साहब ने अपनी जो आज की स्पीच है उसमें ये भी लोगों को मैसेज दिया, जिसको मैं रिलीजियस नेशनलिज्म कहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों को सबको ये बताना है तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस पर लोगों ने बहुत ज़ोरदार तरीके से इसको उन्होंने अप्रूव किया। अब रिलीजियस नेशनलिज्म की जब हम बात करते हैं और जो हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में जो हो रहा है, तो ख़तरात भी हमारे जहन में बहुत आते हैं। और हमारा जो एक लिबरल फ्रिंज है वो ये समझता है कि सियासत में मज़हब की बात
کرنی ہی نہیں چاہیے. میرا تھوڑا سا ڈفرینٹ ویو ہے. ڈیفینیٹلی اس میں رسکس ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان کے اندر مختلف قسم کی فرنج جماعتیں اور سیکٹیرین گروپ جو ہیں وہ مذہب پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور مذہب کی تشریح جو ہے وہ ایک خاص قسم کا طبقہ فکر کرنا شروع کرتا ہے جو زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے. اگر اس کے مقابلے میں پوری سوسائٹی مذہب کو ایمبریس کرے جس میں پروفیشنل کلاسز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, اکاؤنٹنٹس ہیں, فائنینس کے لوگ ہیں, سائنٹسٹ ہیں, ایکیڈیمکس ہیں, فیکلٹی ممبرز ہیں, سیاستدان ہیں, تو پھر مذہب کو اس طرح سے ہائی جیک کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں رہے گا. اگر کروڑوں لوگ جو ہیں وہ ذاتی طور پر مذہب کے اندر دلچسپی لیتے ہیں, اس کو پڑھتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں, بار بار کرتے ہیں, اسلامک ہسٹری کو دیکھتے ہیں, تو پھر ان کو کوئی لیکچر نہیں دے سکتا جس طرح سے ہم نے پاکستان میں دیکھا ہے کہ تم بات نہ کرو, تم کیسے مذہب پہ بات کر سکتے ہو. یہاں ایک عام آرگومنٹ بھی ہے کہ جناب آپ مذہب پہ صرف اس وقت بات کریں جب آپ عالم دین ہوں گے, آپ کی خاص قسم کی اپیرنس ہوگی. جب تک آپ کی اپیرنس نہیں ہے آپ مذہب پہ بات ہی نہیں کر سکتے. حالانکہ مذہب تو سبھی کا ہے اور اللہ نے اسلام تو خاص کر کے ایک ایسا مذہب ہے جس میں کلرجی کا, کلریکل کلاس کا, کلیسا کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اس میں ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے انسان کا خدا کا. تو بہرحال ان کی بات تھی. لیکن جو سب سے انٹرسٹنگ اور دھماکہ خیز جو بام شیل عمران خان صاحب نے وہاں پہ ڈراپ کیا, میرے لیے کم از کم بام شیل تھا, اور آئی ایم شیور کہ جب آپ سنیں گے تو آپ کے لیے بھی بام شیل ہوگا, اور شاید آپ سن چکے ہوں کیونکہ ہم تو صرف مقصود چپراسی کا نام سن رہے تھے, اور آئی ایم شیور کہ عمران خان صاحب کو بھی یہ انفارمیشن جو ہے نا اس طرح سے اسٹرکچرڈ طریقے سے اب ملی ہے, بیکاز انہوں نے کہا کہ پہلے یہ جو ورکرز تھے اتفاق شریف فیملی کے, جو ایف آئی اے کا جو کیس تھا 40 ارب روپے کا, جس کا ایک کمپوننٹ 16 ارب روپے کا ہے, جس کیس میں ہم مقصود ملک چپراسی مرحوم کا ہم نام سنتے رہے. انہوں نے کہا یہ کیا وجہ ہے کہ پہلے غلام شبیر, اچھا اس میں کئی لوگ تھے, ہمیں پتہ چلا کہ اس میں سیکوینس تھی بینک ٹرانسفرز کی, منی ٹرانزیکشنز کی ایک سیکوینس تھی, ایک سے دوسرے میں, دوسرے سے تیسرے میں, تیسرے سے چوتھے میں, اور یہ ایک طریقہ ہوتا ہے جس کو غالباً میں سمجھتا ہوں اس کا ایک خاص نام ہے فائنینس کے اندر منی لانڈرنگ کی جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے, جو فورنزک انویسٹیگیشن ہے, اس کو لیئرنگ کہتے ہیں. یس یاد آ گیا, اس کو لیئرنگ کہتے ہیں. تو پہلے غلام شبیر, پھر مزمل راجہ, پھر گلزار احمد. عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ پہلے کیا وجہ ہے کہ پہلے یہ جو سارے کے سارے جو ہیں ان کو ہارٹ اٹیک ہو گئے. پہلے غلام شبیر کی ڈیتھ ہوتی ہے ہارٹ اٹیک سے, پھر شاید انہوں نے کہا کہ مزمل راجہ کی ڈیتھ ہوتی ہے ہارٹ اٹیک سے, پھر ڈیتھ ہوتی ہے گلزار احمد کی, اور اب ڈیتھ ہوتی ہے مقصود چپراسی کی. یہ کوشش کرتا ہوں یہ ٹکڑا اگر مجھے مل جائے تو میں یہ درمیان میں آپ کو یہ ٹکڑا سنا دوں عمران خان صاحب کی آواز میں, کیونکہ یہ بہت ہی عجیب و غریب چیز ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پھر نعیم جو ایف آئی اے کے ایک آفیسر تھا اس کو بھی ہارٹ اٹیک ہوا, اس کی ڈیتھ نہیں ہوئی. اور ابھی حال ہی میں انہوں نے عمران رضا کی جو 24 گھنٹے پہلے ہمارے سامنے خبر آئی ہے, 24 یا 48 گھنٹے پہلے, کہ کیسے اسلام آباد سے ایک آفیسر ٹرانسفر ہو کے لاہور گیا, اس نے اپنی پوزیشن جوائن کی اور پھر پنکھے سے وہ لٹکا ہوا ملا اور اس کی خودکشی ہو گئی. اس سے پہلے وہ اینٹی کرپشن میں رہا تھا. یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ اسلام آباد سے اس کو پہلے ٹرانسفر کیا گیا لاہور میں, پنجاب میں, یہاں اس نے خودکشی نہیں کی, اور وہاں پہنچتا ہے نئی جاب اسیوم کرتا ہے کہ وہ اتنا ڈپریس تھا تو پھر ادھر ہی خودکشی کر لیتا. اس کو لاہور جا کے ہی کیوں خودکشی کرنی تھی؟ یہ ساری چیزوں کو اگر آپ ایڈ کریں اور اس کے اندر پھر آپ ڈاکٹر رضوان کو بھی ڈال دیں تو یہ تو بالکل رابن کوک کا جو ناول کوما یا گاڈ پلیئر جو ہے یہ اس قسم کی کوئی کہانی ہے. اگر ڈاکٹر رابن کوک آج زندہ ہوتے ہیں, ان کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے, تو ڈاکٹر رابن کوک جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی طور پہ یہ جو مقصود چپراسی, غلام شبیر, مزمل راجہ, گلزار احمد, ڈاکٹر رضوان, نعیم, عمران رضا, یہ سارے اگر کیریکٹرز کے اوپر ریسرچ کرتے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زبردست قسم کا ناول بننا تھا. یہاں مجھے ان سب لوگوں سے بھی اپولوجائز کرنا ہے جنہوں نے, جب میں نے رابن کوک کے پچھلے ناول گاڈ پلیئر کی ایک ویلاگ میں بات کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ کانسنٹریٹڈ انجیکشن لگاتا تھا قاتل ڈاکٹر آئی وی لائن کے اندر سوڈیم کلورائڈ کا, NaCl کا. یہ پتہ نہیں کیسے میرے ذہن میں یہ غلط چیز رہ گئی تھی, اور میں نے اس پہ پھر باقاعدہ وہ کتاب جو ہے گاڈ پہ, اور یہ ایسا نہیں تھا کہ میرے یہ کوئی بولنے کی خالی غلطی نہیں تھی. میرے ذہن میں جب میں 3rd ایئر میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا یا 2nd ایئر میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا تب میں نے یہ ناول پڑھا تھا. اس وقت سے میرے ذہن میں سوڈیم کلورائڈ رہ گیا, میں نے اس کو کبھی چیک نہیں کیا. یہ بہت بڑی احمقانہ بات تھی جب آپ لوگوں نے, بہت سے لوگوں نے, کم از کم 3 4 5 لوگوں نے یہ آبجیکشن کی کہ سوڈیم کلورائڈ نہیں ہے, یہ پوٹیشیم کلورائڈ ہوگا. تو میں نے پھر کیا کیا کہ میں نے کنڈل پہ جا کے باقاعدہ جو ہے نا 4 پاؤنڈ خرچ کر کے امیزون سے میں نے گاڈ پلیئر کو ڈاؤن لوڈ کیا, اور میں نے ایک رات کو اپنے آفس میں بیٹھ کے وہ جو آخری اس کے 4 5 6 چیپٹر تھے وہ میں نے سارے پڑھے, چیپٹر 10 11 12 بلکہ چیپٹر 9 آنورڈس پڑھا. صرف ایک جگہ اس نے ذکر کیا تھا, مجھے سمجھ آئی, کنفیوژن اس لیے میرے مائنڈ میں پیدا ہوئی تھی کہ تھرو آؤٹ ناول پہلے پیتھولوجسٹ جو پوسٹ مارٹم کرتے ہیں ان کو سوڈیم فلورائڈ پہ شک ہوتا ہے کہ شاید کہیں سے سوڈیم فلورائڈ آ رہا ہے, تو سوڈیم میرے مائنڈ میں رہ گیا. لیکن فائنل صرف ایک لائن میں وہ یہ کہتا ہے
کہ یہ پوٹاشیم کلورائڈ ہے بیکاز وہ کارڈک سرجن ہوتا ہے. کارڈک سرجن کو پتہ ہے کہ پوٹاشیم کلورائڈ کو ہارٹ کے پیرالسس کے لیے ایون کارڈک سرجری کے اندر بھی استعمال کیا جاتا ہے. بٹ مائی اپالوجیز ٹو آل آف یو فار سیئنگ دا رانگ تھنگ اینڈ آئی ایم آلسو ویری گلیڈ کہ اتنے پڑھے لکھے اور کلوڈن قسم کے لوگ جو ہیں وہ اس یوٹیوب چینل کو فالو کرتے ہیں جنہوں نے پوٹاشیم کلورائڈ اور سوڈیم کلورائڈ کے درمیان کی ڈفرینس کو پکڑا ہے, اور یقینی طور پہ سارے ڈاکٹر ہوں گے. سو میں یہاں پہ نا آپ کو وہ شارٹ بھی جو ہے دکھا دیتا ہوں جو عمران خان صاحب کا, جس میں انہوں نے خود یہ نام لے کے بتایا دس از ریئلی اے بام شیل. شہباز شریف نے نوکروں کے نام پہ 16 ارب روپیہ نوکروں کے نام پہ لیا. گلزار احمد وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. مزمل راجہ کی اس کو بھی دل کا دورہ پڑا, وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا. پھر جناب غلام شبیر اس کو بھی جناب دل کے دورے سے وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا. مقصود چپڑاسی, غلام شبیر جو تھا یہ پیسے ڈالتا تھا مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں, سب کو دل کے دورے پڑے. پھر جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر تھا ڈاکٹر رضوان وہ دل کے دورے سے گیا. سر نعیم اس کو ہارٹ اٹیک ہوا لیکن اللہ نے اس کو بچا لیا. عمران رضا پتہ چلا جی وہ اچھا بھلا تھا, اس نے جی خودکشی کر لی ہے. اب جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ دوسری جو بہت بڑی ایک بامشل قسم کی تو نہیں لیکن بامشل ہی تھا, یہ بھی چھوٹا منی بامشل تھا, وہ پریس کانفرنس تھی جو اسد عمر صاحب نے اور ڈاکٹر شیریں مزاری نے کی. اب ظاہر ہے کہ اسد عمر صاحب کا مزاج اپنا ہے, بڑا کوشش سا ہے, کیئرفل ہے, اور ڈاکٹر شیریں مزاری جب بولنا شروع کرتی ہیں تو پھر سمندر بہنے لگ جاتے ہیں, سونامی آنے لگ جاتی ہے. اور یہ پریس کانفرنس انہوں نے کی ایک دن پہلے. خدا بہتر جانتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو کیا ہوا, کیونکہ جنرل بابر افتخار جو ہیں وہ بڑے کوشش اسپیکر ہیں, اور جب ان سے پہلے جنرل غفور ہوتے تھے تو جنرل غفور اکثر اتنی احتیاط سے نہیں بولتے تھے, زیادہ بولتے تھے, لمبے لمبے لیکچر دیتے تھے, میڈیا محسوس کرتا تھا. لیکن جنرل بابر افتخار جو ہیں وہ بڑی میئرڈ اور بڑی نیپی تولی بات کرتے ہیں, فالتو بات نہیں کرتے, ان کو بہت زیادہ میڈیا میں اپیئر ہونے کا بھی شوق نہیں ہے. لیکن کل ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں وہ اپیئر ہوئے اور وہاں ایک بار پھر انہوں نے یہ بحث چھیڑ دی. جب ان سے سوال پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ نہیں, مداخلت ہوئی تھی اور سازش نہیں تھی. اب کیوں انہوں نے یہ کہا, کیا وجوہات ہیں کہ دوبارہ انہوں نے یہ کہا, اس کے اوپر پہلے اسد عمر صاحب بولے پریس کانفرنس میں. انہوں نے کہا کہ ہمیں بڑی حیرانگی ہوئی ہے, بڑا افسوس ہوا ہے کہ جنرل بابر افتخار, آئی ایس پی آر اور فوج جب یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی سیاست میں نیوٹرل ہیں تو پھر یہ ضروری ہے کہ آپ کو نیوٹرل رہنا چاہیے. کیا وجہ ہے کہ آپ نے یہ سیاست اور یہ مسئلہ ایک بار پھر چھیڑ دیا ہے کہ سازش نہیں ہوئی, مداخلت ہوئی تھی؟ اور پھر یہ بہت بڑا سوال ہے. اب اس میں بہت سے سوال بھی ریز کیا. انہوں نے کہا کہ یہ میں نے کوشچن لکھے ہوئے اپنے سامنے, میں ایک کر کے آپ کو بتاتا چلا جاتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جب نیوٹرل کو پھر نیوٹرل رہنا چاہیے, اور بیسک آرگومنٹ دونوں کا یہ تھا کہ عمران خان صاحب ایک بار پھر خط لکھیں گے. اگر پہلے انہوں نے نہیں لکھا بیکاز اس سے پہلے پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے, جو کانسٹیٹیوشنلی سپریم کمانڈر ہیں آرم فورسز آف پاکستان کے, انہوں نے اپنی آئینی حیثیت سے ایک خط لکھا تھا چند ہفتے پہلے ٹو دا چیف جسٹس آف پاکستان کہ ڈونلڈ لو کے خط کا جو بیک گراؤنڈ ہے, اس کا جو کانٹیکسٹ ہے, اس کا سارا جو ایک سیاق و سباق ہے, اسے انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ایک ہائی پاور جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. اب تک چیف جسٹس آف پاکستان نے وہ کمیشن نہیں بنایا, اور میں نے آپ کو کئی دفعہ ایکسپلین کیا ہے کہ عدالتیں ایک ویکیوم میں آپریٹ نہیں کرتی, بلکہ وہ کسی بھی ملک کے ایک پولیٹیکل کانٹیکسٹ کے اندر آپریٹ کرتی ہیں. تو آئی ایم شیور کہ سپریم کورٹ کو نظر آ رہا ہے کہ اس قسم کا کمیشن بنانا خاصا خطرناک ہو جائے گا. لیکن جو سوال اٹھائے ہیں وہ خاصے خطرناک ہیں. اب انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب بھی خط لکھیں گے چیف جسٹس کو. اب دیکھنا ہے کہ چیف جسٹس کیسے ہمت کرتے ہیں یہ کمیشن بنانے کی, کیونکہ کوشچن جو ریز کیے کچھ اسد عمر صاحب نے اور کچھ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ نے, وہ کوشچن بڑے امپورٹنٹ ہیں. انہوں نے کہا کہ اس چیز کا جواب ہونا چاہیے کہ امریکنز کا جو سائفر تھا 7 مارچ کا جو سائفر تھا ڈونلڈ لو کا, اس کے شروع کے پیراگراف میں یہ لکھا ہوا تھا کہ پاکستان کا رشیا کا جو ٹرپ ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان کا ذاتی ڈیسیژن تھا. انہوں نے تمام پالیسی کنسیڈریشن یا انپٹ کو اگنور کرتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا. مجھے یاد ہے اس کی ایگزیکٹ تھی, وی انڈرسٹینڈ دیٹ اٹ واز اے پرسنل ڈیسیژن آف دی پرائم منسٹر عمران خان. ڈاکٹر شیریں مزاری نے کہا کہ پہلا بہت امپورٹنٹ کوشچن یہ ہے, اس کا جواب چاہیے, کس نے امریکنز کے ذہن میں یہ بات ڈالی, وہ کون تھا جس نے امریکنز کو یہ بریف کیا, کیسے بریف کیا,
کہ یہ فیصلہ صرف اور صرف پرائم منسٹر عمران خان کا تھا. جب رشیا کے ٹرپ کے حوالے سے وائڈ ہاریزونٹل لیٹرل ورٹیکل ہر قسم کی جو ہے وائڈ رینجنگ ڈسکشنز ہوئی تھیں, کنسلٹیشنز ہوئی تھیں افواج پاکستان کے ساتھ, آرم فورسز پاکستان کے ساتھ, انٹیلیجنس کے ساتھ, فورن آفس کے ساتھ, ایون ایکس فورن سیکرٹریز جو جتنے ایمبیسڈرز باحیات ہیں اس وقت رہ رہے ہیں اسلام آباد میں, جو رشیا میں سرو کر چکے ہیں, کچھ اور ڈپلومیٹس کو, کچھ رشیا کے ایکسپرٹس کو بھی بلایا گیا, ان کو بھی کنسلٹ کیا گیا. ایک ایسی میٹنگ میں میڈیا کے چند لوگ جن کو انٹرنیشنل ریلیشنز اور فورن پالیسی سے بہت انٹرسٹ ہے, اس میں میں بھی تھا, میں نے بھی وہ میٹنگ اٹینڈ کی. بہت ہی سیریس میٹنگز تھیں, اس میں جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز تھے ان سب نے اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو دیا اور سب نے اس چیز کو ری افرم کیا کہ جو ہے رشیا جانا ہے, باوجود اس سچویشن کے جو یورپ میں ڈیولپ کر رہی ہے, رشیا جانا بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر رشیا نہیں جائیں گے تو ہم 1951 پہ فال کر جائیں گے, جب رشیا کے انویٹیشن کو چھوڑ کے پاکستان کے اس وقت کے پرائم منسٹر لیاقت علی خان صاحب جو ہیں وہ امریکہ چلے گئے تھے اور اس کے بعد روس سے کبھی تعلقات جو ہے وہ سدھر نہیں سکے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اس چیز کا معلوم کرنا, اس کا جواب جوڈیشل کمیشن کے لیے نکالنا بہت ضروری ہے کہ وہ کون سا ایلیمنٹ ہے جس نے امریکنز کے مائنڈ میں یہ بات ڈالی کہ ہم تو جانتے ہیں کہ 2012-13 سے دھروزبا کمانڈو ایکسرسائزز ہوئی بٹوین پاکستان کے اسپیشل سروسز گروپ اور رشین کمانڈوز کے درمیان میں, جو پاکستان میں ہوئی, رشیا میں ہوئی, سینٹرل ایشین کنٹریز میں ہوئی. تو ظاہر ہے کہ ایک بیک گراؤنڈ تھا, ایک کنٹیکسچولائزیشن تھی. اپریل 2021 میں رشیا کے فورن منسٹر سرجی لیوروف جب یہاں پہ آئے تھے تو بہت امپورٹنٹ ان کا ٹرپ تھا, ون آف دا فائنسٹ ڈپلومیٹس ان دا ورلڈ. تو کس نے امریکیوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی, یہ ایک تو یہ کوشچن تھا. پھر انہوں نے کہا کہ یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ یو ایس ایمبیسی جو پیریفرل سیکنڈری نیچر کے ایم این ایز تھے, جیسے نور عالم تھے, راجہ ریاض تھے, ان سے کیوں امریکن آفیشلز جو ہیں ایمبیسی کے ملاقات کرتے رہے, اور یہی وہ لوگ ہیں جو بعد میں منحرف بھی ہوئے, اور بھی منحرف اراکین ہیں جن کے نام انہوں نے لیے, اس سے پہلے بھی لیے گئے ہیں, کہ ان لوگوں سے خاص کر کے امریکن ایمبیسی کے آفیشل جو ہیں وہ کیوں ملاقات کرتے رہے. پھر انہوں نے کہا کہ اس کے پیچھے بھی جانے کی ضرورت ہے کہ جب CIA کے ڈائریکٹر یہاں پہ آئے اس ریجن میں, افغانستان اور پاکستان کی طرف آئے جون 2021 میں, اور 6 جون کو جو خبر لگی, پھر 8 جون کو ڈان کی انہوں نے کہا خبر لگی, اس وقت یہ خبر کہ بیسز جو ہیں, اور پھر امریکہ کے ایک انٹرنیشنل میڈیا میں غالباً CNN میں ایک خبر لگی کہ پاکستان بہت جلدی بیسز دینے والا ہے امریکہ کو افغانستان کے حوالے سے. اس کا کیا کانٹیکسٹ تھا, اس کا کیا بیک گراؤنڈ تھا, کس نے ری ایشورنس دی CIA کو یا امریکن میڈیا کو کہ پاکستان بہت جلدی ان کو بیسز دینے والا ہے, یہ بھی انویسٹیگیٹ کرنے والا پوائنٹ ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ, اور اس چیز کو بھی کمیشن کو ڈٹرمن کرنا چاہیے کہ کیا ایک تھریٹ بغیر سازش کے بیک گراؤنڈ کے جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ کورٹس ویکیوم میں آپریٹ نہیں کرتی ہیں, یہ دیکھنا پڑے گا. آپ, مجھے پتہ ہے کہ آپ سب جو ہیں وہ, چونکہ ہالی ووڈ کی فلم ہوتی ہے 110 منٹ کی, میرا خیال ہے 110-120 منٹ, بالی ووڈ کی ہوتی ہے 3 گھنٹے کی, 180 منٹ کی, اور آپ سب یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جو سیاسی ڈرامہ ہے اس کا انجام بہت جلدی ہو جانا چاہیے, جو ہے اس کا اینڈ رزلٹ جو ہے نکلنا چاہیے. لیکن پولیٹیکل پروسیس جو ہے نا, اتنی جلدی اس کا رزلٹ نکلتا نہیں ہے, لیکن پولیٹیکل پروسیس کا رزلٹ جو ہے انشاءاللہ ضرور نکلے گا. اور جو کچھ پنجاب میں سرکس لگا ہوا ہے, جو دھماکہ پنجاب میں, یعنی پنجاب میں تو خیر روز ہی دھماکے ہو رہے ہیں گزشتہ کئی دنوں سے, لیکن جو تماشا آج لگا ہے لاہور کے اندر پنجاب میں, وہ بڑا دلچسپ بھی ہے. کئی لوگوں کے حساب سے وہ بڑا مایوس کن ہے. مجھے کئی لوگوں نے فون کیا, اس میں وکیل بھی تھے, اس میں کارپوریٹ لیڈرز بھی تھے. انہوں نے کہا کہ یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں پنجاب کی تاریخ میں, لیکن یہ کیا ہو گیا, یہ کس طرح سے ہو گیا. ہوا یہ ہے کہ سرکار پنجاب نے اپنے سیکرٹری لا اینڈ پارلیمنٹری افیئرس کو نے ایک آرڈر ایشو کر دیا, جس میں پنجاب کی اسمبلی کے اسپیکر پرویز الہی کی پاورز جو ہیں ان کو ریسٹرکٹ کیا گیا ہے سیشن بلانے کی یا اس کو پرووک کرنے کی. ان ادر ورڈز آپ یہ کہیے کہ جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے پاکستان کا اور پنجاب کا, اس کے 3 پلرز ہیں. ایک اس میں ایگزیکٹو ہے جس میں آپ کی بیوروکریسی اور الیکٹڈ گورنمنٹ آتی ہے, اس کو ایگزیکٹو کہتے ہیں. دوسری چیز لیجسلیٹو برانچ ہے جو آپ کی قانون ساز اسمبلی ہوتی ہے. تیسری چیز اس میں آپ کی عدلیہ ہے, لاہور کے کیس میں پنجاب میں وہ ہائی کورٹس ہیں. تو پنجاب کی بیوروکریسی, میرا خیال ہے سول سرونٹ ہی ہوں گے, وہ ایک آرڈر ایشو کرتی ہے جس میں پنجاب کی اسمبلی کو وہ اپنے ماتحت کر لیتی ہے. تو یہ کیسے جو ہے وہ ممکن ہوا؟ تو گورنر جو ہیں ان کی اتھارٹی کو استعمال کرتے ہوئے گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر 3 قسم کے آرڈر جو ہیں ایشو کیے گئے. ایک تو وہی ہے جس میں اسپیکر کی پاورز کو کرٹیل کر دیا گیا.
दूसरा ये है कि जो सेशन चल रहा था बजट के हवाले से उसे ख़त्म कर दिया गया, और तीसरा है कि एक नया सेशन शुरू किया गया, लेकिन पंजाब असम्बली की बिल्डिंग के अंदर नहीं शुरू किया गया, बल्कि उसको पंजाब असम्बली की बिल्डिंग से 700 मीटर दूर जो ऐवान इकबाल है वहाँ शुरू किया गया, जहाँ आज फिर हमजा शहबाज की मौजूदगी में बजट जो है पंजाब का पेश किया गया। बजट तो खैर उन्होंने पास करवाना ही है, लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि सारा ये झगड़ा इसलिए खड़ा हुआ कि पंजाब के आईजीपी और पंजाब के चीफ सेक्रेटरी जो हैं, जिन्हें हमजा शहबाज ने भी कहा कि वो असम्बली में आएँ, क्योंकि परवेज़ इलाही और बाकी सारी असम्बली ये कहती थी कि वो आएँ और आके एक्सप्लेन करें कि 14 या 15 मई को या 16 मई को पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ वो किस तरह से हुआ, उसकी एक एक्सप्लेनेशन चाहिए। और ग़ालिबन 24 और 25 मई को जो कुछ हुआ, ख़ास करके 24 मई की रात को सुबह को जो हुआ, 24 मई की मॉर्निंग में जो हुआ, उसकी भी एक्सप्लेनेशन चाहिए थी। तो आईजीपी ने और चीफ सेक्रेटरी ने बावजूद हमजा शहबाज के, और ये मुझे खासे सोर्सेज ने बताया कि हमजा शहबाज के कहने के बावजूद आईजीपी ने और चीफ सेक्रेटरी ने असम्बली में आने से इनकार कर दिया। अब ये असम्बली का इस्तेहकाक है कि किसी भी सिविल सर्वेंट को, टॉप सिविल सर्वेंट को, फेडरल सेक्रेटरी को, प्रोविंशियल सेक्रेटरी को, आईजीपी को असम्बली बुला सकती है, बहर वो नहीं आए। इस पर मुझे किसी ने ये भी कहा है, किसी बहुत बाखबर शख्स ने ये भी कहा है कि असल में पंजाब में इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमजा शहबाज कहने को तो चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन ही इज़ अ साइड शो, और तमाम पावर्स जो हैं पंजाब में वो कोई और एक्सरसाइज कर रहा है, कोई अफसर किस्म की चीज़ है जो तमाम ताकतें जो है इस वक्त पावर्स एक्सरसाइज कर रहा है, और चीफ सेक्रेटरी और आईजीपी जो हैं वो उस अफसर ही की तरफ जो है वो देख रहे हैं। तो ये तो हुआ पंजाब में आज सारा जो सर्कस था। अब ये तो बड़ा ऑब्वियस है कि चूँकि परवेज़ इलाही ने और मियाँ महमूद रशीद साहब ने, राजा बशारत ने, फिर कुछ घंटे पहले, अब से चंद घंटे पहले, बहुत घंटे पहले उन्होंने इसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन के ये बात बड़ी वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ आज के जो फैसले किए हैं गवर्नर ने गुज़श्ता 24 घंटे के, और जिस तरह से असम्बली के दो असम्बलियाँ बन गई, 2 इजलास बजट के शुरू हो गए, ये पंजाब की तारीख में पहली दफ़ा हुआ, तो इससे किसी कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। अब इसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, ये मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट की तो बदकिस्मती से सूरत हाल बड़ी अजीब है। वहाँ पे जो भी चैलेंज होगा वो वहाँ जाके लटक जाएगा और एक लंबी तारीख जो है वो उसकी पड़ जाएगी। लेकिन बहुत से सवाल वहाँ पे उठेंगे, लेकिन ग़ालिबन सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो ये कि जब एक असम्बली सेशन में होती है तो उस वक्त गवर्नर जो है वो ऑर्डिनेंस इशू नहीं कर सकता, असम्बली के 2 इजलास हो नहीं सकते, एक स्पीकर की मौजूदगी के अंदर एक डिप्टी स्पीकर इजलास को प्रिजाइड नहीं कर सकता, और किसी भी एग्जीक्यूटिव जो है वो असम्बली को टेक ओवर नहीं कर सकता, बिकॉज जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर है, जो 3 उसके पिलर्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, एक मैं पैराग्राफ में आपको बता दूं। ऑन द फेस से तो ये लगता है कि ये निज़ाम इसी तरह से चलता रहेगा, यही यहाँ पे होता रहा है और इसी तरह से सब चलता रहेगा। मेरा इस्तदलाल ये है कि बहुत देर तक इस तरह से नहीं चल सकेगा। उसकी वजह ये है कि जो मैंने आपको पहले किसी व्लॉग में कहा था कि देयर इज़ ओनली वन रियल साइंस, बाकी सारी साइंसेस उसी में से डिराइव हैं। वो जो रियल साइंस है वो है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में से डिराइव हुई है फिज़िक्स। फिर इसी तरह से जो लेसर साइंसेस हैं उसमें केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मेडिकल साइंस है, इसी तरह एक साइंस आर्किटेक्चर है। अब इकोनॉमिक्स जो है वो भी बहुत इंक्रीजिंगली मैथमेटिकल ही है। सारी साइंसेस मैथ्स से डिराइव होती हैं। मैथ्स के अंदर से लॉजिक डिराइव होती है, मंतक मैथ्स की डिराइव होती है। कानून जो है वो भी इसे कहते हैं, उसकी भी एक मंतक है, उसका भी एक स्ट्रक्चर है। जिस तरह से आर्किटेक्चर जब एक बिल्डिंग बनाते हैं तो आपको कैलकुलेशन करनी होती है उसके सतूनों की कितना वेट बेयरिंग है। अगर आप एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं और आपके पास स्ट्रक्चरल इंजीनियर नहीं है, सिर्फ ठेकेदार ही उसको बना देता है और उसको अंदाज़ा नहीं है कि वेट बेयरिंग कैसे होगी, उसकी कैलकुलेशन क्या होगी, तो किसी न किसी स्टेज पे बहुत जल्दी कुछ अरसे के बाद वो बिल्डिंग धड़ाम करके जो है वो नीचे जो है वो गिर जाती है। ये जो सारा आर्किटेक्चर जिसको कोई कहते हैं किसी से गलती हो गई या ब्लंडर हो गया या साजिश हो गई व्हाटएवर, ये जो सारा रियासत का ढांचा जो है ये खड़ा किया गया है, इसकी लॉजिक जो है वो दिन ब दिन कमज़ोर होती चली जा रही है। झगड़ा था पंजाब असेंबली के अंदर, उसका मजबूरन उनको हल ये निकालना पड़ गया बिकॉज बजट प्रेजेंट नहीं हो पा रहा था। उसका उन्होंने जो हल निकाला वो बहुत अजीबोगरीब निकाला, बजाय कान को यहाँ से पकड़ते उन्होंने कान को यहाँ से जाके पकड़ने की कोशिश की। ये जो सारा तजाद और सारा कॉन्ट्रडिक्शन है ये जैसे जैसे बढ़ रहा है, सिस्टम मजबूत नहीं हो रहा, सिस्टम पहले से ज़्यादा जो है वो कमज़ोर हो रहा है। और इसके दरम्यान में इमरान खान का चैलेंज ये है कि अपने बयानिए को और जो उनकी जो एफ़र्ट है इस तजाद और कॉन्ट्रडिक्शन को नुमायाँ करने की, उसको वो जारी रखें। सिस्टम के अंदर इतनी फैलेसी है, इतना प्रॉब्लम है कि सिस्टम बहुत देर तक नहीं चल सकता।